کرنل صاحب کے سامنے میجر افرا سیاب کی طرف سے شرما کی گرفتاری کی ساری کہانی اس کی طرف سے ہونے والے انکشافات سمیت موجود تھی۔ میجر افرا سیاب نے شرما تک پہنچنے کے لیے اپنے دوست انور خان کی اطلاع اور اس اطلاع کا پس منظر گیتا نجلی کی مکمل کہانی کے ساتھ بیان کیا تھا۔ گیتا نجلی کی تصویر اس نے ساتھ ہی روانہ کی تھی اور کرنل صاحب قدرت کے اس کھیل پر دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے کہ وہ بچھڑے ہوئوں کو بعض اوقات کس طرح اچانک ملا دیا کرتی ہے۔ میجر کیانی کے انٹیلیجنس یونٹ کی طرف سے ہیڈ کوارٹر کو یہی کہانی تصاویر سمیت اس درخواست کے ساتھ موصول ہوئی تھی کہ کسی بھی یونٹ کی طرف اگر گیتا نجلی کے متعلق کوئی اطلاع ملے تو فوراً انہیں مطلع کیا جائے۔ کرنل صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ شیر عالم تو ایک اہم مشن پر ملک سے باہر جا چکا ہے۔ چلو اچھا ہوا، جب اسے خبر ملے گی تو بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی تربیت کے مطابق شیر عالم کے موجودہ انچارج آفیسر میجر کیانی کو یہ سرپرائز دینے کے لیے اپنے پاس ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا۔ لو بھائی، تمہارے سوامی کا ایک اور گورکھ دھندا سامنے آیا ہے اور تمہارے لیے ایک بڑی اور چونکا دینے والی خبر بھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فائل میجر کیانی کی طرف بڑھا دی۔ کیونکہ تم کیس انچارج ہو، اس لیے اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تمہاری پوزیشن زیادہ بہتر ہے۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھنا کہ سوامی کے اس بین الاقوامی فراڈ کی نشاندہی کے لیے فی الوقت شیر عالم سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اسے سوامی کے نزدیک رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور اپنے کچھ غداروں کے ان لوگوں سے میل ملاپ کے متعلق زیادہ بہتر اندازہ وہی لگا سکے گا۔ تم تو جانتے ہو کہ ان آستین کے سانپوں کو ان کے بل سے نکال کر باہر لانا ہماری سلامتی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اینی وے آل دی بیسٹ۔ اتنا کہہ کر کرنل صاحب نے میجر کیانی کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میجر کیانی نے ان سے ہاتھ ملایا اور فائل بغل میں دبا کر باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کمرے میں اطمینان سے ساری فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ فائل مکمل پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لیا۔ خدایا تیرا شکر ہے یہ لڑکی مل گئی، اور اس کے ساتھ سرما شرما کی صورت میں ایک بڑا تحفہ بھی مل گیا، انہوں نے دل ہی دل میں کہا۔ اچانک ہی قریب رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ان کا ماتحت لائن پر تھا۔ سر، اب روڈا سے نیوز ہے، پارسل پہنچ گئے ہیں خیریت سے، رات کو آپ سے بات کریں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ میجر کیانی نے فون رکھ دیا۔ اس پیغام کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا۔ شیر عالم اور بشیر اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے تھے اور رات کو ان سے بات کرنے والے تھے۔ ویل جینٹل مین، تمہارے لیے بڑی خبر ہے میرے پاس۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد آرمی کے ایک جہاز میں وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ شام ڈھلے تک وہ لاہور اپنے آفس میں پہنچ چکے تھے، جہاں رات کو انہیں شیر عالم سے فون پر بات کرنا تھی۔ وقت مقررہ پر ان کا فون آ گیا۔ شیر عالم ہی لائن پر تھا۔ میجر صاحب نے پہلے ان دونوں کی خیریت دریافت کی، پھر مطلب کی بات پر آ گئے۔ شیر عالم، ایک زبردست خبر ہے تمہارے لیے، سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا۔ سر، میں جانتا ہوں جو خبر آپ مجھے سنانے جا رہے ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شیر عالم کی بات نے میجر کیانی کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ میں سمجھا نہیں یار، کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو، انہوں نے کہا۔ سر، اگر آپ گیتا نجلی کی خبر دینے والے ہیں تو میں نے اسے کراچی ایئرپورٹ پر اس کے خاندان کے ساتھ دیکھا تھا۔
کیانی صاحب، میری درخواست ہے کہ اب اس چیپٹر کو بند ہی کیجیے۔ مجھے اس سے زیادہ ہرگز نہ پہلے خواہش تھی نہ اب سے ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ اسے میرے متعلق کچھ بتایا جائے، سوائے اس کے کہ میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ سر، یہ کچھ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ضروری ہے۔ شیر عالم بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ یار کیا مذاق کر رہے ہو؟ میجر کیانی کو اس کی بات کی سمجھ تو آ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا بشیر کو فون دو، انہوں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بشیر سے اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ جس نے ایئرپورٹ والا واقعہ تفصیلاً دہرا کر اپنی اور شیر عالم کے عزم سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اس نے جو کہا ہے وہ کھوکھلی بات نہیں، واقعی وہ یہی کچھ چاہتا ہے۔ اس نے میجر صاحب کو بتایا تھا کہ اس نے شیر عالم کو ہر طرح ٹو کر دیکھ لیا ہے، وہ اپنے فیصلے پر اٹل اور قائم ہے اور اس سلسلے میں مزید بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میجر کیانی کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو کر کام کرے۔ انہیں یوں بھی گیتا نجلی سے زیادہ اس مشن کی کامیابی سے غرض تھی، لیکن اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ شیر عالم سے بات کی۔ آدھ گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد انہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ شیر عالم اس دنیا کا باشندہ ہو ہی نہیں سکتا، ضرور اس کا تعلق کسی دوسرے سیارے سے ہے، کیونکہ کسی انسان سے اس نوعیت کی قربانی کی توقع اس دور میں کرنا عبث ہے۔ ان کے دل میں شیر عالم کے لیے پہلے سے موجود احترام کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ دوسرے روز وہ ایک پرواز سے کراچی جا رہے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر میجر افرا سیاب، جو انٹیلیجنس کا مقامی یونٹ کا کمانڈر تھا، اپنے دوست کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ دونوں افرا سیاب کے آفس میں آ گئے تھے، جہاں وہ تھوڑی دیر بعد افرا سیاب کے سامنے شیر عالم، گیتا نجلی اور بشیر کی تصویر رکھتے ہوئے اس کہانی کا وہ حصہ سنا رہے تھے جو ابھی تک افرا سیاب تک نہیں پہنچا تھا۔ میجر افرا سیاب نے کہانی کے آخر میں لمبا سانس لیا۔ افرا سیاب، دیکھو یار، میں تو ان معاملات کو اتنا سیریس نہیں لیتا، ہمارے نزدیک ڈیوٹی سب سے زیادہ اہم ہے، اور اب اس سوامی مہاراج کے چکر میں ہی ہم نے اسے باہر بھیجا ہے۔ اس بات کی تو تمہیں سمجھ آ ہی گئی ہے کہ اس شیطان پر نگرانی کتنی ضروری ہے۔ میں نے ہر طرح سے پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ شیر عالم نے جو کچھ کہا ہے وہ اس پر قائم ہے۔ اس بات کا علم تو مجھے تم سے ہوا کہ اس لڑکی نے ابھی تک تمہارے دوست سے شادی نہیں کی۔ میرے خیال سے شیر عالم کا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی کی عظمت کو دیکھا جائے تو وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کی شادی تمہارے دوست سے ہو جائے۔ اب اس معاملے کو تم نے ہینڈل کرنا ہے۔ اس تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ شیر عالم اس کی خیریت سے آگاہ ہے، لیکن کوشش کرنا کہ وہ تمہارے دوست کے ساتھ ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارے دوست کی بھی یہی خواہش ہے، اور سب سے بڑھ کر کے یہ شیر عالم کی بھی خواہش ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اس معاملے کو سلجھا لو گے۔ میجر کیانی نے اپنی بات کے خاتمے پر گیند افرا سیاب کی کوٹ میں پھینک دیا تھا۔ کیانی یار، انور خان میرا بچپن کا دوست ہے، ہم نے زندگی کا بڑا حصہ اکٹھے گزارا ہے۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ زندگی میں وہ اگر کسی لڑکی سے متاثر ہوا ہے تو اس کا نام عذرا ہی ہے، لیکن اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ عذرا کے دل میں شیر عالم کے لیے بھی جگہ موجود ہے۔ وہ بڑا عظیم انسان ہے، جب تک اسے قائل نہ کیا جائے کہ گیتا نجلی کی بھلائی اس کے ساتھ شادی میں ہے، وہ نہیں مانے گا۔ بہرحال مجھے شیر عالم کے اس فیصلے سے خوشی ہوئی، اور میں کوشش کروں گا کہ انور خان کو سمجھا سکوں۔
میں گیتا نجلی کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ افرا سیاب نے کہا، یار ہم فوجی لوگ ان معاملات میں ذرا کورے ہی ہوتے ہیں، بس تم خود سمجھدار ہو، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میجر کیانی نے کہا۔ دونوں تھوڑی دیر بعد شرما سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے جسے لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ شرما کے ساتھ کچھ دیر گفتگو اور اس کی طرف سے بتائی گئی اطلاعات کو جاننے کے بعد میجر کیانی کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا کہ ان کا واسطہ کس نوعیت کے شیطانوں سے ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس را پر پاکستان کو تباہ کرنے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ ملک جو لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، اس ملک میں اچانک ہی غداروں نے جنم لینا شروع نہیں کر دیا تھا۔ محب وطن اور سیدھے سادھے پاکستانیوں کو غداروں کی راہ پر ڈالنے کے لیے راہ نے بڑی جدوجہد کی تھی، بڑے پاپڑ پیلے تھے، انہیں بڑے بڑے خواب دکھا کر گمراہ کیا تھا، اور اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی، اپنا خون بہایا تھا، ان کی اولادیں ہی اس کی سلامتی کو ڈسنے لگی تھی۔ شرما جیسے را کے آفیسر اس مہم کے نگران تھے۔ یہ لوگ آئے روز پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں دھماکے کروا کر ان لوگوں کی برین واشنگ کر رہے تھے اور ان پر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ جب چاہیں گے اس ملک میں تخریب کاری کروا کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں گے۔ میجر کیانی نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ ناصر نے اسے جن خطرناک را کے آفیسروں کی تصاویر مہیا کی تھی ان میں ایک شرما بھی تھا۔ پاکستان انٹیلیجنس ان لوگوں کے عزائم سے ہمیشہ باخبر رہتی تھی تاکہ ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی ان کے گھنونے عزائم سمیت جہنم رسید کیا جا سکے۔ اگلے روز صبح کی پرواز سے وہ اپنے آفس واپس پہنچ گئے۔ اب ان کی ساری توجہ شیر عالم کی طرف مبذول تھی۔ شیر عالم کی طرف سے اطلاعات ملنے پر ہی انہیں غداروں اور ان کی غداریوں کی مزید تفصیلات میسر آ گئی تھی۔ افرا سیاب کی آمد معمول کے مطابق اچانک ہی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اس طرح یہاں آیا کرتا تھا کیونکہ اس شہر میں خان صاحب کا گھر اس کے اپنے گھر کی طرح تھا۔ یار کبھی ڈھنگ کا کام کر لیا کرو، یہ کون سا طریقہ ہے کسی شریف آدمی کے گھر آنے کا؟ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی انور خان نے کہا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی کام سے فارغ ہو کے گھر آیا تھا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کب سے ہونے لگی ہے کہ میں صرف تمہارے لیے یہاں ہوں؟ بھائی وکیلوں سے وقت لیا جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے نہیں، افرا سیاب نے جواب دیا۔ گھر کے لوگ رات کے کھانے پر اکٹھے ہوئے تھے جب اچانک ہی افرا سیاب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بریف کیس کھولا اور اس میں سے 2 تصاویر نکال کر عذرا کے ہاتھ میں تھما دی۔ تصاویر پر ایک نظر ڈالتے ہی عذرا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تو شیر عالم اور بشیر کی تصویریں ہیں۔ اس کے منہ سے بوکلاہٹ میں نکلے الفاظ کو میجر افرا سیاب نے فکرے کی شکل میں مکمل کر دیا۔ لیکن یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ عذرا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا عذرا کہ میں انہیں تمہارے لیے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ شرما کی گرفتاری نے میرا کام بہت آسان کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی، میں نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ میجر افرا صاحب نے اپنی بات مکمل کی۔ یار جلدی بات مکمل کرو، تم نے تو عجیب سسپینس میں ڈال دیا ہے، خان صاحب نے کہا۔ انکل اس سے اگلی بات مزید حیران کن ہے کہ شیر عالم کو اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ عذرا یہاں آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، لیکن اس کی خواہش تھی کہ عذرا اس گھر میں رہے، اس لیے اس نے ملاقات کرنا مناسب نہیں جانا۔ میجر افرا صاحب نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ ان لوگوں تک تمام اطلاعات بڑے نفسیاتی طریقے سے پہنچانا چاہتا تھا۔
ابھی تک وہ عذرا کو ذہنی طور پر اگلی خبر سنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ لیکن میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، عذرا نے بے چینی سے کہا۔ اس کے ہاتھوں سے دونوں تصاویر مسز خان نے لے کر دیکھنی شروع کر دی تھی۔ عذرا، وہ ہمارے تصورات سے زیادہ عظیم انسان ہے۔ مجھے یہ باتیں تمہارے ساتھ تنہائی میں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب میں سب کے سامنے سب کچھ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ملکی خدمات کے سلسلے میں وہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں جا چکا ہے۔ بشیر کو بھی اس کے ساتھ ہی بھیجا گیا ہے۔ مجھے اعلیٰ حکام کی طرف سے اس کا ایڈریس نہیں بتایا گیا، لیکن میری درخواست پر ان لوگوں نے اتنی اجازت ضرور دی ہے کہ اگر شیر عالم چاہے تو تمہارے ساتھ فون پر بات کر سکتا ہے، یہ بھی اس صورت میں اگر تم پسند کرو۔ اگر تم چاہو تو تمہاری طرف سے میں یہ درخواست ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس کے بعد بھی شیر عالم کی ثواب دید پر ہی ہوگا کہ وہ فون پر تمہارے ساتھ بات کرے یا نہ کرے۔ اس کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، اس بات کا یقین کر لو۔ اگر میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں ضرور آگاہ کر دیتا۔ افرا سیاب نے بڑی ہمت اور ہوشیاری سے اس تک اپنی بات پہنچا دی تھی۔ شیر عالم کی شادی سے متعلق جھوٹ اس نے جان بوجھ کر اور اس یقین کے بعد بولا تھا کہ شیر عالم اب اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اسے امید تھی کہ اس طرح ممکن ہے عذرا اس کے دوست انور خان کے متعلق کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ عذرا نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ وہ خلاؤں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر یاسیت کے سائے لہرانے لگے، لیکن جلد ہی اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ جو کچھ اس کے متعلق اسے ایئرپورٹ پر انور خان کے ساتھ دیکھ کر شیر عالم نے سوچا اور کہا تھا، بینہ وہ بھی اس خبر کے ملنے کے بعد اس سے متعلق سوچنے لگی۔ اس نے بھی تصور میں اسے بہت عظیم جان لیا تھا۔ اتنا عظیم شخص بھلا اس کی قسمت میں کیوں ہونے لگا؟ خان بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ اطلاع پہنچائی۔ خدا کرے وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، اس کی زندگی کامیاب گزرے اور ساری دنیا کی خوشیاں نصیب ہوں۔ میری درخواست ہوگی کہ اس سے بات ہو جائے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی خیریت سے آگاہ ہو جاؤں۔ بالآخر اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ ماحول پر ایک اداسی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ سب لوگ جو یہاں موجود تھے اس ملاپ پر سوگوار تھے۔ ان میں بیرسٹر انور خان بھی شامل تھا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ پہلی ہی نظر میں عذرا کی زلف گرا کا اسیر ہو چکا تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ زندگی میں اب کبھی اس سے الگ ہونے کا تصور نہیں کر سکتا، اسے بہرحال اس بات کا دکھ ہوا تھا کہ شیر عالم نے اتنی جلدی شادی کیوں کر لی۔ شاید وہ شروع ہی سے گیتا نجری کے متعلق ایسے نظریات نہ رکھتا ہو جس کا اسے گمان تھا۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی تھا بہت عظیم شخص تھا کہ ایک مرتبہ دشمن کے جبڑے سے نکلنے کے بعد پھر اپنے ملک و قوم کے لیے میدان میں اتر گیا تھا۔ کتنے عظیم ہیں یہ لوگ جو دشمن کے درمیان ہماری آنکھیں بن کر گھومتے ہیں اور ان کے گھنونے عزائم سے بے خبروں کو خبردار کرتے ہیں۔ انور خان نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ ہاں میرے دوست، افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے یہ گمنام ہیرو کبھی پردہ سکرین پر نہیں آتے، ان کے لیے کوئی انعام و اکرام نہیں ہوتا۔ افسوس، اس راستے میں اگر انہیں شہادت بھی نصیب ہو جائے تو یہ بات قوم سے پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ کاش ہم ان کی عظمت کو جان سکتے۔ افرا سیاب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کافی وقت اس نے آج خان فیملی کے ساتھ گزارا تھا
اور ماحول اب قدرے نالمر کرنے کے بعد اس وعدے کے ساتھ واپس لوٹا تھا کہ وہ شیر عالم تک عذرا کا ٹیلی فون نمبر پہنچا دے گا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔